صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب امام حسین علیہ السلام کا چہلم منا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کا اور کربلا کے شہداء کا چہلم ہی کیوں مناتے ہیں، 40واں ہی کیوں مناتے ہیں، 35واں کیوں نہیں مناتے، یا 45واں کیوں نہیں مناتے، یا 50 دن کے بعد وہ اہتمام کیوں نہیں کرتے جو ہم چہلم کے موقع پر کرتے ہیں۔ 40 کے موقع پر ہی کربلا میں خاص اہتمام ہوتا ہے، کروڑوں لوگ نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اور ہماری روایات میں اس عدد 40 کی یعنی 40 نمبر کی کیا اہمیت ہے۔ تو روایت میں ہے کہ انسان کی عقل 40 سال میں کامل ہوتی ہے، انسان کی عقل 40 سال میں پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جتنے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث کیا ہے ان کو 40 سال میں مبعوث کیا ہے۔ خود رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ان کی میقات 30 دنوں کی تھی، پھر قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ آپ کے لیے 10 دنوں کا اور اضافہ کیا گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میقات 40 دنوں کی تھی۔ اسی طریقے سے روایت میں ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، جس بندے نے اپنے آپ کو 40 صبح 40 روز تک اپنے آپ کو پیور کر لیا، اپنے آپ کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، تو جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، تو اس کی زبان سے وہ علم کا اور حکمت کا سرچشمہ جاری ہو جائے گا، اس کے قلب سے نکل کر اس کی زبان تک آ جائے گا۔ یعنی جو آدمی اپنے آپ کو پیور کر لے گا 40 دنوں تک، تو اس کے قلب سے تمام حکمتیں نکل کر، تمام علم نکل کر اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روایت میں ہے کہ جو شخص 40 حدیثوں کو حفظ کرے گا، رسول خدا کی 40 حدیثوں کو حفظ کرے گا، تو وہ روز محشر، روز قیامت اپنی قبر سے فقی کے طور پر ایز اے فقی مبعوث کیا جائے گا۔ قبر سے نکالا جائے گا تو فقی کے طریقے سے نکالا جائے گا، جو لوگ 40 حدیثوں کو حفظ کریں گے۔ اسی طریقے سے عرفاء کے اندر، صوفیوں کے اندر 40 کا بہت اہتمام ہے، 40 کا بہت خاص اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے یہاں چلے نشینی ہوتی ہے، 40 روز تک ان کو ایک خاص عمل کو انجام دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل کا جب امتحان ہوا اور وہ لوگ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو 40 سال تک وہ لوگ سرگردان رہے اور ادھر ادھر پھرتے رہے، 40 سال تک۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، زمین پر سب سے پہلے انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی 40 دنوں تک تیار کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک بچہ اپنے ماں کے شکم میں 40 ہفتے رہتا ہے، اور اسی طریقے سے جو 40 کی جو اہمیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے جب آپ باہر کیے گئے ہیں ترک اولا کی بنا کے اوپر، تو آپ نے 40 دنوں تک گریہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے روایت میں ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی مومن اس دنیا سے گزرتا ہے، تو زمین مومن کے رونے پر، مومن کے انتقال پر 40 دن تک گریہ کرتی ہے۔ اور خداوند متعال نے فرعون کو 40 دن کی مہلت دی تھی۔ اور اسی طریقے سے آج کے لیے چہلم کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ جو
کوئی بھی مومن ہے تو اس کی مومن کی 5 نشانی ہیں، ان 5 نشانیوں میں سے ایک زیارت اربعین کی تلاوت کرنا ہے، زیارت اربعین کو پڑھنا ہے۔ یعنی کسی امام کے لیے زیارت اربعین وارد نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت اربعین کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو جناب آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے 40 دنوں تک گریہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ایک سبب رہا ہو، اور یہ تمام اسباب جو بیان کیے گئے، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں اس عدد 40 کی 40 عدد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان ایام میں اپنے آپ کو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے اور نزدیک کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد